دیکھیے گا حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ قبر کے اندر کیوں دفنایا گیا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس واقعے سے عبرت حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، سخت سردی تھی، باجی رباب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے رو رو کر سارا محلہ سر پر اٹھا رکھا تھا، واپس آ جا خدا کے لیے، 5 بج چکے ہیں، مغرب کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ باجی رباب ہمارے گھر میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ چل کر اس کی بیٹی کو ڈھونڈوں، مگر اتنی زیادہ سردی تھی۔ امی نے کہا چلی جاؤ۔ باجی رباب کی نظر بھی تیز نہیں تھی، وہ اکیلے نہیں جا سکتی تھی، بیچاری لاٹھی کے سہارے چلتی تھی، بیوگی میں اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، میرے پاس ہی اپنا ہر مسئلہ لے کر آتی تھی۔ 5:30 بجے تھے، سردی تو اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے گھر سے بڑی ٹارچ لی اور باجی رباب کو ساتھ لے کر چلی۔ چچا منظور مسجد جا رہے تھے۔ چچا منظور نے دیکھ کر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ باجی رباب روتے ہوئے بولی، چچا کیا بتاؤں، میری بیٹی آج مدرسے سے واپس نہیں آئی، میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں۔ میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے مدرسے اکیلی جا رہی تھی، لیکن مریم کی امی نے کہا کہ مریم کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ چچا دعا کرو میری بیٹی خیریت سے ہو۔ باجی رباب رو رہی تھی۔ چچا منظور نے یہ سب کچھ دیکھا تو چچا منظور بھی ہمارے ساتھ تیار ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اندھیرے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ویران جگہ پر پہنچے۔ اس جگہ میں کافی درخت اور جھاڑیاں تھیں، موسم بہت ہی ٹھنڈا تھا، مگر اس سرد موسم کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہم تینوں کو نیلم کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ تبھی کانوں میں ہلکی ہلکی چیخ کی آواز پڑی، لگ رہا تھا کہ کوئی دھیرے دھیرے رو رہا ہے۔ باجی رباب کی نظر تو بہت ہی کمزور تھی مگر کان بہت تیز تھے۔ وہ کہنے لگی، مجھے اپنی بیٹی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، یہیں رک جاؤ اور روشنی ادھر ادھر ڈال کر دیکھو، میری بیٹی یہاں پر بیٹھی رو رہی ہے۔ باجی رباب کی بات صحیح تھی، ہم لوگ رک گئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی درختوں کے آس پاس ڈالی تو میرے قدموں تلے سے زمین کھینچی گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے نیلم زخمی پڑی ہے، اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور حالت بھی کچھ مناسب نہ تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ بہت ہی دردناک اور دل ہلا دینے والی حالت تھی۔ وہ زمین پر یوں پڑی تھی جیسے کوئی بے جان چیز پڑی ہو۔ یہ دیکھنا تھا کہ باجی رباب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، آئے کس نے میری بیٹی کی یہ حالت کر دی ہے، کس سے حساب مانگوں گی، سچ بتا میری بیٹی، کس نے یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ باجی رباب زور زور سے رو رہی تھی، وہ اتنا روئی کہ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چچا منظور نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا لیا جو چرپائی لے کر آئے، جو باجی رباب کی بیٹی نیلم کو چرپائی پر ڈال کر گھر لے جایا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس کا علاج معالجہ کیا جائے گا، مگر اس نے تو راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ جب گھر جا رہے تھے تو اس کی لاش کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ باجی رباب رونے لگی اور کہنے لگی، میری حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ محلے کے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ باجی رباب کی حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، مگر لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ اس کی بیٹی نے خود ہی کچھ کیا ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ حافظ قرآن ہو کر اگر یہ حادثہ ہوا ہے تو اس لڑکی نے ضرور کچھ کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں، مگر ابھی معاملہ تو پیچھے تھا، وہ معاملہ جس پر سے پردہ اٹھنا بھی باقی تھا۔ باجی رباب کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ باجی رباب اپنی بیٹی کو بہت پاک صاف سمجھ رہی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ باہر کے لوگ جو باتیں کر رہے تھے انہیں سن کر تو انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ میری والدہ نے جب باجی رباب کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو
ہم پر کئی ایسے راز ظاہر ہوئے جنہوں نے ہمارا دل ہلا دیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے رباب کی بیٹی کو غسل دیا تھا، حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملات ہونا ہماری سمجھ سے باہر تھے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں خوف نے ڈیرے جما لیے تھے اور میں سوچنے لگی تھی، کیا پتہ اللہ تبارک تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا، مگر میں باجی رباب کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی بیٹی کے بارے میں اسے ایسی شرمناک حقیقت پتہ چلے، اس کا اپنا دل بھی پریشان ہو جائے، اس لیے میں چپ رہی تھی۔ مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے تھے، لوگوں کے تو منہ میں زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی تیز زبانیں۔ جیسے ایک عورت ملے کی باجی رباب کو روتا دیکھ کر اس نے جو جملہ کسا تھا وہ عزت نفس کو مجروح کرنے والا تھا۔ وہ بولی، باجی رباب، تم نے تو اپنی بیٹی کی پارسائی کی صفائیاں دی تھیں، لیکن اگر تمہیں اتنی ہی پارسا لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں صاف سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور باجی رباب نے اس کے منہ سے بات کھینچ لی اور اس کے چہرے پر زوردار تماچا دے مارا۔ خبردار، جو تم نے میری بیٹی مرحوم کے بارے میں بکواس کی تو میری بیٹی پاک و صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح صاف شفاف تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ باجی رباب کی بات سن کر میں بہت حیران ہوئی۔ باجی رباب کا غرور اور مان میں نہیں توڑنا چاہتی تھی، اس کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ تھا۔ پوسٹ مارٹم کی بات نے باجی رباب کو حیران کر دیا تھا۔ بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد گھر میں عجیب سی وحشت اٹھ رہی تھی۔ میں باجی رباب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ دیکھا تھا کہ تم نے، اس عورت نے کیا کہا، میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، لیکن بیٹا آج کل زمانہ بھی تو خراب ہے۔ میرا دل بہت بری طرح چھنی ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا حادثہ ہوا ہے؟ باجی، تم خواہ مخواہ شک مت کرو، اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچو، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ میں جھوٹے دل سے باجی رباب کو تسلی تو دے رہی تھی، پر مجھے پتا تھا کہ یہ راز کبھی چھپ نہیں سکتا، کیونکہ جب باجی رباب کی بیٹی کو قبر کے اندر دفنانے لگے تو جو بھی قبر کھودتے اس کے اندر سے سانپ نکل آتا۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے باجی رباب کی بیٹی کو اندر کیا اور اس کو سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا، اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر میں دفنانے کے بعد بھی ماں کے ساتھ یہ ہوگا جو آج تک کسی کے ساتھ دنیا میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کسی کی قبر پر ایسا کوئی منظر دیکھا ہوگا جو کہ نیلم کی قبر پر دیکھا جانے والا تھا۔ میت کو دفنانے کے بعد باجی رباب بری طرح سے بے چین تھی۔ کہنے لگی، میرا شوہر تو اس دنیا سے چلا گیا، اب میری بیٹی بھی نہیں رہی، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ باجی رباب کہنے لگی، میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو، میں وہاں جا کر اپنے آنسو بہانا چاہتی ہوں۔ مگر میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میری نظر نیلم کی قبر پر پڑی، اور باجی رباب نے بھی اسی وقت قبر کا نظارہ کر لیا، اور پھر داڑیں مار مار کے رونے لگی اور کہنے لگی، قبر کے باہر یہ حال ہے تو اندر کیا ہوگا؟ میں نے بھی دیکھا تو قبر پر بہت زیادہ کالے سانپ تھے، قبر کے اوپر اتنے زیادہ سانپ تھے کہ قبر کالی ہو گئی تھی اور اندر کی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ سوچا نہیں تھا ابھی اس کے آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ مجھے پھر سے اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب کر دے گا۔ مگر باجی رباب تو ماں تھی، لوگوں کی طرح باتیں کرنے کی بجائے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیا کروں کہ اس پر عذاب کم ہو جائے۔ کاش مجھے کوئی بتا دے کہ میری بیٹی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا۔ باجی رباب روتی پیٹتی اس نے اپنے گھر سے جتنا راشن تھا نکال دیا، اس سے کھانا پکایا اور غریبوں کو کھلایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ میری بیٹی سے عذاب ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ نیلم کی قبر پر مسلسل کالے سانپ ڈیرے جمائے ہوئے تھے، اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا تھا۔
مگر قدرت کے عذاب میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو قدرت کا نظام ہے۔ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا۔ روتی ہوئی وہ صدائیں لگاتی، کوئی غریب ہو تو میرے گھر سے کھانا کھا لے، اور جو کچھ چاہے میرے گھر سے لے جائے، میں صدقہ کرتی ہوں۔ باجی رباب اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کر سڑک پر آ گئی۔ اس کے باوجود بھی آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ نیلم کی قبر سے نہ ہی سانپ ہٹے اور نہ ہی باجی رباب کو سکون آیا۔ تنگ آ کر باجی رباب نماز کے لیے بیٹھ گئی۔ مصلی پر بیٹھی نہ کچھ کھاتی اور نہ کچھ پیتی، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے روتی رہتی، اور صبح شام جو بھی گزرتا اسے آواز دیتی کہ میری بیٹی کے لیے دعا کرو، مگر اسے اپنی بیٹی کا گناہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک دن ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نیلم نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس لڑکی نے باجی رباب سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے تم مجھے اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ باجی رباب اسے فوراً اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی۔ اس لڑکی نے اس کا سارا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا۔ کچھ نہ ملا تو اس کا بستر الٹ دیا۔ نیچے رکھے ہوئے موبائل فون نے باجی رباب کو بھی حیران کر دیا تھا۔ یہ تو ایک سمارٹ فون تھا۔ لڑکی نے سمارٹ فون لے کر کھولا تو اس کا مواد دیکھ کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ باجی رباب کی بیٹی ایسی نکلے گی، چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لیے جہنم خریدنے چل پڑے گی۔ مگر اس لڑکی نے بتا دیا کہ نیلم صرف خود ہی بری نہیں تھی، بلکہ بری چیزیں دیکھتی بھی تھی۔ اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال کیا تھا، مگر ارد گرد ایسا نازیبا مواد دوسروں کو بھی دکھا کر اپنے لیے قبر میں عذاب خرید لیا تھا۔ یہ نیلم کی خوش قسمتی تھی کہ اسے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، جو ماں سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی۔ اس لڑکی نے نیلم کے فون سے وہ سارا مواد ڈیلیٹ کر دیا۔ چنانچہ نیلم کی ماں کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ یقین مانیے اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے نیلم پر رحم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو نیلم کے گھر نہ بھیجتا۔ یہ تو نیلم کے گناہوں کو معاف کروانے کا ایک بہانہ تھا۔ بس یہی وہ دن تھا جب میں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے استوار کر لیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ حافظ کو کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے خیر میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دیتا ہے، اور ویسے بھی اس کی ماں نے بہت ساری دعائیں کی تھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیے تھے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں اور صدقے کی وجہ سے اس لڑکی کے قبر سے عذاب کو ٹال دیا۔ پیارے دوستو، حافظ قرآن ہو یا پھر عالم دین ہو، اگر وہ اپنی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے تو کبھی دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر عالم دین اور حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور ناظرین محترم، غیر اخلاقی ویڈیو دیکھنا آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فون استعمال نہ کرنے دیں۔ اگر ان کو موبائل فون لے کر دیں تو ان کا دھیان بھی رکھیں اور ان پر گہری نظر بھی رکھیں، اور جیسے ہی اولاد جوان ہو تو اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے نیک اعمال کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بدنگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہمیں قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔